من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وإن کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 90 سے لے کر 97 تک سورہ یونس ہے اور پارہ 11 ہے۔ الآن کیا اب، حمزہ استفہام کے لیے ہے، پوچھنے کے لیے ہے۔ الآن کیا اب، وقد عصیت اور تو نافرمانی کرتا رہا، قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین اور تو فتنہ فساد برپا کرنے والوں سے تھا۔ عذاب کا فرشتہ جب شاہ رگ کو آ کر دبوچ لے، پردہ غیب میں مستور حقائق جب بے حجاب دکھائی دینے لگے، تو اس وقت ایمان لانا شریعت میں معتبر نہیں۔ یہ اس دن ہم بات سن چکے ہیں کہ صرف کفر سے ایمان کی طرف آنے کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان کی روح جو ہے وہ نکل رہی ہو، انسان کی روح کیا ہو رہی ہو؟ نکل رہی ہو تو، اور وہ کافر ہو تو وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ اب اس کے لیے چانس ختم ہو گیا۔ لیکن ایماندار ہو، کیا ہو؟ ایماندار ہو تو اس کی روح آدھے دھڑ سے نکل چکی ہو، بس آخری نظر اللہ تعالیٰ کی طرف جما لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کفر سے ایمان کی طرف نہیں آ سکتا جب حالت نزع ہو، موت کی حالت اس کے قریب آ چکی ہو، تو وہ کفر سے ایمان کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں ایمان ہو اور گناہ گار ہو تو گناہ گار مومن اللہ کی بارگاہ میں آخری وقت تک توبہ کر بھی سکتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما بھی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حالت اضطرار میں جب فرعون نے ایمان لانے کا اعلان کیا تو اسے اس کے منہ پر پٹخ دیا گیا۔ اگرچہ بائبل میں فرعون کے ایمان لانے کا تذکرہ نہیں، لیکن تلمود میں صراحتاً مذکور ہے۔ اس وقت فرعون نے کہا، یعنی جب حالت اضطرار تھی اس وقت اس نے کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اے خداوند تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ فَالْيَوْمَ پس آج، نُنَجِّی کا ہم بچا لیں گے، بِبَدَنِکَ کا تیرے جسم کو سمندر کی تند موجوں سے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے آیا، عبرت کی نشانی، تاکہ تو اپنے پچھلوں کی کیا ہو جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھ لیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم تجھے بچا لیں گے۔ بعد میں انہوں نے ممیاں کیں اور بعد میں انہوں نے اس پہ جو ہے وہ کیمیکل لگا کے اس کو محفوظ کیا۔ اللہ نے اسے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تجھے بچا لیں گے، اور تجھے بچا لینے کا مقصد یہ ہوگا کہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ عبرت کا کیا بن جائے گا؟ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام اور بے بس پڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ سمندر کی بحرحم موجیں اس کی ناش کو کہیں دور بہا لے جاتی اور سمندر کا کھارا پانی تھوڑی دیر میں اس کے گوشت پوشت کو گلا کر رکھ دیتا، یا بحری جانور اسے نگل جاتے اور اس کا کوئی نشان تک باقی نہ رہتا۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ دنیا خدائی کے جھوٹے مدعی کے ہولناک انجام کو فراموش کر دے۔ چنانچہ موجوں کو حکم ملا اور انہوں نے اس کے بے روح جسم کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔
اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی لاش کو سمندر نے پھینکا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بھی اس کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا، نیز باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ مصر میں ایسے مثالیں ایجاد ہو چکے تھے جن کے استعمال سے لاش کو گلنے سڑنے سے بچایا جا سکتا تھا، اور اس زمانے میں بادشاہوں اور امراء کی لاش کو ممی کر دیا جاتا، یعنی اس پروسیجر کو ممی کے نام سے وہ کہہ دیتے تھے۔ چنانچہ ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شاہی قبرستانوں سے متعدد ممی شدہ لاشیں نکالیں جو محفوظ ہیں۔ مصر کے عجائب الگھر دار الآثار میں ایک لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین اثریات کا خیال ہے کہ یہ فرعون موسیٰ رامسیس ثانی کی لاش ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ کاش لوگ گزرے ہوئے نافرمانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے اور اس راہ پر نہ چلتے جن پر چل کر ان کے کئی بیشتر و بربادی و نامرادی کے گڑھوں میں گر کر ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں۔ اگرچہ قدم قدم پر عبرت کی نشانیاں اپنے زبان حال سے انہیں متنبع کر رہی ہیں، لیکن غافل انسانوں کے ٹھٹ جو انہیں راہوں پر سر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حقیقت کا علم۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اے حبیب بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دیا اور انہیں بسنے کے لیے ایک زرخیز اور شاداب خطہ زمین فلسطین اور اردن مرحمت فرمایا، اور انہیں کھانے کے لیے پاکیزہ اور لذیذ چیزیں بھی مراحم فرمائیں۔ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تیری طرف بھیجا، تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو دریافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبلک تجھ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک آیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ ثابت کر چکے ہیں جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، جن پر آپ کے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔